اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف مسائل بیان کیے جا رہے تھے جو آیت نمبر 183 اور 184 کے اندر بیان کیے۔ یہ آیت مبارکہ نمبر 185 ہے اور اس کے نزول کے بارے میں مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان دو آیات کے ایک سال بعد 3 ہجری کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے۔ فرمایا شہر رمضان، شہر مہینہ، رمضان کا، الذی ایسا مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ تو اس ویڈیو میں ہم شہر رمضان کے لفظ پہ گفتگو کریں گے کہ یہ رمضان نام کیوں رکھا گیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات آئی ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ نے اپنے ناموں میں سے اس مہینے کا یہ نام رمضان رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس مہینے کے حوالے سے گفتگو کرنے لگو تو صرف رمضان نہ کہا کرو، شہر رمضان کہا کرو، کیونکہ صرف رمضان اللہ کا نام ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان ایک مہینے کا نام ہے جیسا شعبان کا نام ہے۔ یہ روایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور علامہ خلیل نحوی سے منقول ہے کہ رمضان رمضاء سے مشتق ہے، اور رمضاء خریف کی اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین سے گرد و غبار ختم کر دیتی ہے۔ خریف کے اندر بارش ہوتی ہے اور جو مٹی اور گردہ مختلف پتھروں پہ، درختوں پہ، پتوں پہ پڑا ہوتا ہے اس کو وہ بارش دھو ڈالتی ہے اور ساری چیزیں چمکنے لگتی ہیں۔ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ اس کے روزے رکھنے والوں کے گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں اور ان کا دامن نیکیوں کے ساتھ چمکنے لگتا ہے۔ خلیل نحوی کا دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان رمضاء سے مشتق ہے، اور رمضاء سورج کی تیز دھوپ کو کہتے ہیں جس کے اندر اتنی شدت ہو کہ جو جلا ڈالنے والی ہو، آگ کی مانند اس کے اندر تیزی ہو۔ اس مہینے کا نام رمضان اس رمضاء سے رکھا گیا جیسے وہ تیز دھوپ چیزوں کو جلا ڈالتی ہے، اسی طرح رمضان کے روزے، اس کی بھوک اور پیاس کی شدت انسان کے گناہوں کو جلا ڈالتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کا جسم ان گناہوں سے
بالکل پاک اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اللہ کے بندوں کے گناہ کو جلا دیتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور شہر رمضان اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن نازل کیا، اس لیے خود اس کا نام رکھا۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر یہ اپنی عظیم کتاب نازل کی، اس وجہ سے اس کا نام اللہ نے خود منتخب کیا، رمضان رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے قرآن حکیم کو رمضان کی لیلۃ القدر کی رات آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا، اور یہ یک بارگی نازل فرمایا، اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑی اس ضرورت کے تحت اور مصلحت کے تحت 23 سال کی کم و بیش مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نجمن نجمن آہستہ آہستہ جبرائیل امین وحی لاتے رہے۔ دوسرا کہ رمضان المبارک کے اندر اس قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، یہی مہینہ تھا کہ قرآن اس مہینے کے اندر نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن کے نزول کی ابتدا اسی مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی۔ اور تیسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے جتنے احکامات ہیں اور روزہ فرض کرنے کے جتنے احکامات ہیں وہ بھی اسی مہینے کے اندر نازل فرمائے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ رمضان کے مہینے کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحائف نازل ہوئے، اور یہ صحائف رمضان کی پہلی شب میں نازل کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تو تورات رمضان کی چھٹی شب میں نازل کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی تو انجیل رمضان کی 18ویں شب میں نازل کی گئی، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن نازل ہوا تو قرآن 27ویں شب میں یا رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا۔ یہ رمضان کی فضیلت کا حقیقی سبب ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کے نزول نے اس رمضان کو دوسرے مہینوں سے افضل کر دیا۔ قرآن کے نزول نے اس امت کو دوسری امتوں سے افضل کر کے خیر الامم کر دیا۔ قرآن کے نزول نے جس نبی پہ نازل ہوا اس نبی کی فضیلت کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس آخری کتاب جو اللہ نے ان پہ نازل کی، اس کتاب نے انہیں نبی آخر الزمان بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا، اور آپ کو افضل الانبیاء، خیر البشر، خیر الانبیاء کے لقب اس رمضان کی وجہ سے اور اس قرآن کی وجہ سے عطا فرمائے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون سنت کلھا رمضان، کہ اگر بندے جان لیں کہ رمضان میں کیا ملتا ہے
تو میری امت تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے، کہ رمضان المبارک کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہوں سے بچنے کا اور جہنم سے بچنے کا قلعہ قرار دیا ہے کہ الصوم جنتن، کہ یہ روزہ جو ہے یہ قلعہ ہے، اور یہ اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ جو بندے کو آگ سے بچاتا ہے۔ الصوم جنتن وحصن حصین من النار، کہ روزہ گناہوں اور برائیوں کے سامنے ایک ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے یہ مضبوط قلعہ ہے۔ ڈھال وہ اوزار ہوا کرتا تھا جو مجاہدین جہاد میں یا مختلف لوگ گھوڑوں پہ تلواروں سے جب لڑتے تھے تو اس سے تلوار کے وار کو بچانے کے لیے تلوار کے سامنے کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ یہ روزہ ایک ڈھال کی طرح ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے اور گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ یعنی روزہ انسان کے اندر نیکی کا ایسا شعور اور احساس بیدار کرتا ہے کہ جو گناہ اور معصیت کی ہر ترغیب اور ہر خواہش نفس کے ہر حملے کے سامنے ڈھال بن جایا کرتا ہے، رکاوٹ بن جایا کرتا ہے، شیطان کے حملوں سے اس انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور رب العالمین نے اس روزے کو ڈھال قرار دے کے اس روزے کو گناہوں سے بچنے کا ریفریشر کورس بنا کے اور انسانی روحانی تربیت کا کورس بنا کے اپنے بندوں پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ احسان فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے زیادہ اہل اسلام فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ۔